بخاری شریف میں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز محدثین سے کہتے تھے کہ پیغمبر کی حدیث علیحدہ اور دوسری باتیں علیحدہ نقل کرو، اختلاط مت پیدا کرو۔ کہتے ہیں ان کی وفات کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے اور بات چیت کر رہے تھے، تو عمر ابن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ یہ تو اسلامی باتیں نہیں ہیں، کہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ معتزلہ ہے اور عقل کو معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن و سنت سے بالادست مانتے ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ خفا ہو گئے، آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، عقل کیا چیز ہے؟ قرآن و سنت تو اللہ کی وحی ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت کے انتقال کا سبب بنا، اتنے غمگین ہو گئے کہ امت کے لوگ ہو کر کے اپنے قرآن و سنت کی بے ادبی کرتے ہیں۔ امت تو پابند ہے کہ جہاں قرآن آیا یا سنت آئی بس وہی سر رکھ دیا۔ میں نے ایک دن واقعہ سنایا نا کہ ہماری یہ جو قریبی زمین ہے احسن المدارس، تو اس زمانے میں صحت ہوتی تھی، تو میں جب جاتا تھا وہاں تو مجھے گاڑی والے بہت دور اتار دیتے تھے اور پھر میں ٹہلائی کرتے ہوئے اپنی زمین تک جاتا تھا تاکہ اس بہانے کچھ ٹہلائی ہو جائے۔ تو ایک دن ایک سانپ میرے پیچھے لگ گیا اور عجیب سانپ تھا، وہ مجھے دیکھ دیکھ کے پھر دوڑتا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا وہاں اپنے ڈیرے تک پہنچنے کا، اور سانپ بالکل قریب آتا رہا۔ میں رک گیا، میں نے کہا بچ ویسے نہیں سکتا ہوں، یہ تو کاٹنے آ ہی رہا۔ تو میں نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کچھ آیتیں پڑھی اور میں نے کہا تلک حدود اللہ، بس یہاں تک آپ آ سکتے ہیں۔ آپ یقین کر لیں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ وہ سانپ جب اس لکیر پر آیا اور سر رکھا نہ سر نہیں اٹھایا، بس بیٹھا۔ اوہ، پیچھے سے میرے بھائی اور کافی ہمارے احباب اور جو وہاں اہل کار تھے وہ پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اس کو مارنا ہے۔ میں خبردار، اتنی اطاعت تو تم نہیں کرتے ہو۔ تلک حدود اللہ کے بعد اس سطر سے آگے نہیں بڑھا، اور جب ہم نے چھوڑ دیا ہم روانہ ہو گئے، اس کو یقین ہوا کہ یہ چلا گیا تو واپس روانہ ہو گیا، اس کو پار نہیں کیا۔ ابھی اس 15ویں صدی میں نے ایک سپیرے کو دیکھا ہے کہ ایک سانپ نے اس کو آ کے ڈسا اور وہ بالکل بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس نے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ یہ من کا ہے اور یہ مجھے اس طرح کانوں کے ساتھ اور پیشانی پر فلاں فلاں جگہ میں رگڑو، اگر اللہ چاہا ہو تو میں اٹھ جاؤں گا۔ اٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کو میں دوبارہ بین بجاؤں گا، اور اب یہ آئے گا تو اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بھی کوئی ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ یقین کر لیں کہ وہ سانپ جب دوبارہ آ رہا تھا تو سر رکھتا تھا، تو اس نے کہا یہ سلام کر رہا کہ آپ کی عظمت اور آپ کے کمال فن کو سلام ہے۔ اور اس نے جو گدڑی بچھائی تھی اس گدڑی پر کہا بس سر رکھو، اس نے سر رکھ دیا، یہ جا کر کے پکڑ لیا اور پٹاری میں ڈال لیا۔ 15ویں صدی میں نے ایسے باق اب بھی موجود ہے، چند دن پہلے یہاں عید ملنے آیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگ دیکھے لیکن دو باکمال آدمی، ایک ایسا سپیرا میں نے دیکھا تھا جو میرے خیال میں ایک شخص سانپ کا ڈسا ہوا مر چکا تھا۔ اس نے کہا موت کا اعلان تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں، کہا نہیں بس ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دم وم ڈالا اور وہ اٹھ گیا۔ اور دوسرا یہ شخص میں نے دیکھا ہے جو موجودہ دور میں ہے، اژدہا اور بلا کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا ہے۔ وہ جو کلمات کہتا ہے وہ کلمات سننے کے اور یاد کرنے کے ہیں۔ علی کا نام لیتے ہیں، پیرانی پیر شیخ عبد القادر کا لیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا کیا کام ہے؟ کہا انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ یہ دیکھیں، ان سے ان کا رب بڑا راضی رہا ہے۔ اب جب ان کا نام ہم لیتے ہیں نا تو یہ اژدہا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی بیعت بھی نہیں کروں گا۔ بیعت بھی کرنے کے لیے 15ویں صدی کے مسلمان کافی ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب معتزلہ کی باتیں سنی اور حیران رہ گئے کہ قرآن کریم اور سنت کے بالکل برخلاف باتیں کر رہا ہے اور آیتوں کا اور حدیثوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، فاغتم حتی ماتا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں اتنے غمگین ہو گئے کہ اس غم سے انتقال ہو گئے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے نا، ہر ایک میں تھوڑا غیرت ہوتی ہے۔
پیغمبر کہتے ان اللہ یحب من عبادہ الغیور، اللہ غیرتی بندوں سے محبت کرتا ہے، ویبغض من عبادہ الدیوس، اور بے غیرتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ بڑے لوگ ہیں، ایک آدمی دنیا کے اندر جتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علماء دین کہتے کہ سچا عالم جس کو نبی نے وارث الانبیاء کہا ہے، جو اس کا مصداق ہو، پوری دنیا کے اولیاء اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اولیاء صف میں کھڑے ہوں گے اور عالم مصلی پہ ہوگا، پیغمبر کی جگہ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح سارے جہان شرق اور غرب کے علماء، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی جیسے اکابر اولیاء علماء، یہ سارے اکٹھے ہو جائے، کسی ایک لمحے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور سارے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے مرتبے کے کیوں نہ ہو، یہ کسی ایک نبی اور رسول کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے 125 درجات ہیں، کم از کم جو چند دن کے لیے آیا ہے، چند آدمیوں کے لیے آیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ چند آدمی ہوں گے، ایک اور آئے گا، اس کے ساتھ ایک دو ہوں گے۔ وَيَأْتِي نَبِيٌّ مَا مَعَهُ أَحَدٌ، ایک ایسا پیغمبر بھی آئے گا کہ ایک فرد بھی ساتھ نہیں ہے، وہ ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ جو پیغمبر برحق ہے اور ایک شخص نے بھی ایمان نہیں لایا، وہ لوگوں کی بدبختی اور بدقسمتی تھی۔ نبی نے اپنے کام اور فرائض منصبی میں کوئی کمی نہیں فرمائی۔ کسی بھی مورخ کا یہ لکھنا یا مودودی صاحب کا کہ فلاں نبی نے منصب نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کی، سخت غلطی ہے، اپنا ایمان ڈبونا ہے۔ انبیاء اور مرسلین کے بارے میں ایسے الفاظ ناقابل برداشت ہیں، اور سارے انبیاء اور مرسلین بما تاج اور تخت اور سلطنت دنیا و آخرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ انک خیر الرسل و امتک خیار الامم، حدیث قدسی ہے۔ ایک طرف عمر ابن عبدالعزیز اس قدر صالح اور نیک ثابت ہوئے، دوسری طرف حضرت اویس جو پیغمبر مرسل کی خدمت میں آنا چاہتے تھے لیکن ماں کی خدمت سے رہ گئے۔ ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ اٹل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن اس کا صلہ علیحدہ ہے۔ کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت جو زیادہ کرے گا رزق کی برکت ضرور پائے گا اور عمر کی برکت، اور جو استاد اور شیخ کا احترام کرے گا اللہ اس کے علم میں بڑی برکات دے گا۔ السلام علیکم جی، دوستو آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔